فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين پانچویں پارے کا یہ 12واں رکوع ہے. اور سورہ نساء ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ ارشاد ہوا تھا جن لوگوں میں اسلام کی علامتیں ظاہر و باہر ہیں ان کو کافر مت کرو. ایک روایت میں آیا کہ اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے. ان کے دلوں کو مت ٹٹولو کہ کیا ہے ان کے اندر. بظاہر وہ مسلمان ہیں, سلام کرتے ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کافر ہیں لہذا قتل کرنا چاہیے. اس سے منع کیا گیا. اور جو لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کافر مت کہو کہ اسلام کی ایک علامت ان کے اندر ہے. ہاں کسی کا نفاق ظاہر و باہر ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ علامتیں دیکھنے کے بعد بھی کسی کو کافر کہنا یا ان کا اس اعتبار سے سلام نہیں لینا یا اس کا اعتبار نہیں کرنا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس سے روکا گیا تھا. اور دوسری یہ بات بتا دی گئی تھی کہ دلوں کی حالت تو اللہ جانتا ہے, احکام شریعت تو ظاہر پر ہی نافذ ہوتے ہیں. اور ہجرت کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا حقیقی ہجرت تو اللہ اور رسول کی طرف ہے گناہوں کو چھوڑ کر. جیسا کہ ارشاد ہے المہاجر ما نہی اللہ عنہ, مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. ہجرت کے معنی چھوڑ دینے کے, جیسا گھر بار اور ملک چھوڑ کے مکے سے لوگ مدینہ منورہ چلے گئے اور کہیں جاتے ہیں, یہ ہجرت ہے. اور حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دینا. ابھی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, جب تم سفر کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو کم کر دو. أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, یعنی نماز میں قصر کر دو. اس میں قصر کا بیان ہے. ضربہ کے اصل معنی ہے جنبش دینا, ہلانا, ضربہ بولتے ہیں.
چونکہ سفر میں بھی ہاتھ پیر ہلتے ہیں، اس لیے اس کو سفر سے تعبیر کیا گیا۔ ضربہ کے معنی سے سفر کرنا، ضربہ کے معنی مارنے کی بھی آتے ہیں، مارنے میں بھی ہاتھ اٹھتا ہے نا، ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے ضربہ بنے۔ مثال بیان کرنے کو بھی ضربہ بولتے ہیں، مثال بیان کرنے میں بھی ہونٹ کو ہلتے ہیں، اس لیے اس کو ضرب المثال بولتے ہیں اردو میں ضربہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر یہ گناہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر دو۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ سفر میں نماز 4 رکعت واجب 2 رکعت ہو جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر، عشاء، جس میں پہلے سے 2 یا 3 رکعت وہ باقی نہیں۔ قصر بولتے کم کرنے کو، تو نماز کم کر دینا ہے۔ یہ ہم بال کٹانے کو بھی قصار بولتے ہیں، اس کے مناسب میں آ کے قصار کرنا یا حلق کرنا۔ حلق بولے تو پورے بال نکال دینا، بال کٹانا کم کرنا تو قصار بولتے ہیں۔ تو قصر کرنا بولے تو کم کرنا۔ قصر محل کو بھی بولتے ہیں، بڑے بڑے قصور ہیں بھائی، محل ہیں بھائی، اور مقصورات فی القیام قرآن میں ہے۔ تو قصر کو قصر اس لیے بولتے ہیں محل کو کہ عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے قصر بولتے ہیں۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم نماز میں کمی کرو۔ اب اس کی کتنی مدت ہے صاحب، کتنی مسافت ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ مسافت کتنی ہونا، کہ کتنی زمین پر سفر کرنے کے بعد یہ حکم نافذ ہوتا ہے، اور کتنی مدت تک نافذ رہتا ہے۔ اس میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت، 3 دن پیدل چلے یا اونٹ پر متوسط رفتار سے چلے تو 3 دن۔ اب دنوں کا اعتبار تو نہیں ہوتا، آج کل تو سفر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ 1 گھنٹے میں آدمی 5 دن کی رفتار میں جتنا سفر ہوتا تھا طے کر لیتا ہے، یا 15 منٹ میں اتنا سفر طے کر لیتا ہے ہوائی جہاز سے کہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو اب وہ مسافت کا اعتبار ہوگا کہ 54 میل 54 میل اگر کوئی چلے، اتنی دور چلے جائے تو سفر کرنا چاہیے، یا اتنی دور کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو قصر کرنا چاہیے۔ اب وہ 54 جو شرعی میل ہیں ان کے اب کلومیٹر کتنے ہوتے ہیں، تو اس کے کلومیٹر آج کل جو فتویٰ ہے 97 کلومیٹر پر ہے، 97۔ اگر کوئی اپنے مقام سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے 97 کلومیٹر دور تک جا رہا ہے تو اس پر قصر ہے۔ اب دوسری مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سفر شروع کرے تو قصر کہاں سے شروع کرنا؟ سفر شروع کر دیے، ہم اپنے گھر سے نکل گئے تو قصر کہاں سے شروع کرنا؟ ابھی گھر سے نکلے شہر کے اندر ہی ہیں تو سفر قصر نہیں، شہر کی آبادی سے باہر چلے جائیں تو قصر کرنا چاہیے۔ آبادی میں رہ کے بسا اوقات سفر کے لیے آدمی نکلتا ہے دودھ بلی سے 2 گھنٹے کے بعد یہی رہتا ہے، اب گھر سے نکل گیا بلکہ قصر کریں گے نہیں، پوری پڑھنا۔ آبادی سے نکل جائیں تھوڑی تو اب قصر شروع ہو جائے گی۔ اب آبادیاں صاحب اتنی لمبی ہو گئی ہیں، کہاں تک 100 کلومیٹر دور تک شہر چل رہے ہیں۔ ہمارے شہر تو 10-15 کلومیٹر پر ختم ہوتے ہوں گے، لیکن دور سے شہروں میں بمبئی جیسے علاقے میں چلے جائیں آپ دور دور تک آبادی آئیں گی، تو اب قصر کہاں کرنا؟ اب ایسے موقع میں جب اپنا شہر یا اپنی بستیاں چھوڑ دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جیسے حیدرآباد ہے، سکندرآباد ہے، ایسے علاقے ہیں، حیدرآباد ہے، شمس آباد ہے، تو اب یہاں سے نکل کے وہاں پہنچا گئے تو درمیان میں راستے میں قصر کرنا پڑے گا۔ یا آبادی چھوٹی ہے تو آبادی سے باہر جاتے ہی قصر شروع ہو جائے گا۔ 97 کلومیٹر کے اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، اب کب تک رہنا صاحب وہاں پہ سفر؟ اگر 14 دن آپ کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے اس مقام پر تو قصر کریں گے، 15
15 دن کا ارادہ ہو جائے تو مقیم ہو جائے گی، پوری نماز پڑھ لیں گے۔ 14 دن تک سب قصر رہیں گے، 15 دن ہوتے ہی ارادہ 15 دن کا ہو جائے تو آپ پوری نماز پڑھیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے ایسا آدمی کا کام نہیں بنتا، 10 دن ٹھہرتا، ارادہ ہوتا ہے، کام نہیں بنا تو 5 دن اور بڑھاتا، پھر کام نہیں بڑھا تو 5 دن اور بڑھاتا، ہوتے ہوتے مہینے ہو جاتے، سالوں ہو جاتے، جب تک نیت پورے 15 دن کی نہیں ہوگی مسافر ہی نہیں ہے، کئی سال ہو جان دو۔ جب مستقل نیت اس کی کسی وقت میں 15 دن ٹھہرنا بلکہ ارادہ ہویا تو آپ قصر ہوگی اس کو، 15 دن سے کم میں قصر، 15 دن کے بعد پوری نماز پڑھنا پڑے گا اس کو، یہ نیت ہونا اس کی 15 دن ٹھہرنے کی۔ 15 دن پورے ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، کم کی نیت ہے تو 4 رکعت والی نماز میں 2 ہی رکعت اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کو کب قصر کرنا، کہاں سے قصر کرنا، کتنی مدت تک قصر کرنا ہے، 3 باتیں تو آپ کو معلوم ہوئی مسلک احناف کے مطابق۔ اب صاحب نیکی ہے نا، زیادتی کرنے کی ترغیب آئی، نیکی میں زیادتی کرو، سجدہ کریں تو طویل کر دو، رکوع کریں تو زیادہ کرو، قرآن پڑھیں نماز میں تو نماز میں قرآن زیادہ پڑھو۔ اب 2 رکعت نماز کہیں پڑھنا صاحب، 4 رکعت پڑھنا نہ، وہ زیادہ ہے، ثواب زیادہ ملتا۔ اللہ کا حکم ہے کہ سفر میں قصر کرو، اس کے خلاف کرنا گناہ ہے، اب نہیں کرنا۔ جو حکم آ جائے بندہ حکم کا تابع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رخصت دیا ہے۔ اب صاحب یہ بعض اوقات خوف کی حالت میں رہتے، ایسے وقت میں قصر کرتے، اب خوف چلے گیا تو امن میں حضور سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیے، حضور نے فرمایا اللہ تم پر صدقہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ قصر جو نماز ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر صدقہ ہے، تو اللہ صدقہ کر رہا ہے اپنے بندوں پر، تو اللہ کے صدقے کو قبول کر لو، کم کر لو۔ شریعت اگر رخصت دے رہی ہے تو زحمت کیوں پڑھ لو، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھو بولے شریعت، تو اس کے حکم کو مان لینا، اپنے لیے بھی آسانی ہے، شریعت پر حکم بھی ہے۔ اب صاحب لا جناح علیکم بولے کوئی حرج نہیں ہے پڑھو بول کے بولے، مباح کا مطلب نکلتا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے طواف کے بعد صحیح کرنے کو بولے لا جناح علیکم بولے تو وہ تو صحیح واجب ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی آنا قصر کرنا واجب ہے اتنی مدت کے سفر پر۔ یہ نہیں کر سکتا آدمی نماز کا معاملہ 2 رکعت زیادہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتا۔ اب دوسری بات یہ ہے صاحب، یہ فرض میں تو قصر ہے، سنتوں کو کیا کرنا، نفل بھی ہے نا، تو واجب اور فجر کی سنتیں تو حضور کبھی چھوڑتے نہیں تھے سفر میں، فجر کی سنت بھی پڑھتے تھے آپ، واجب بھی پڑھتے تھے، کیونکہ واجب فرض تقریباً برابر ہے حکم میں، اصطلاح میں فرق ہے کہ یہ فرض ہے وہ واجب ہے۔ اس لیے ہمارے پاس کیا احناف کے پاس فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے، اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو اگر جماعت مل سکتی ہے آپ کو سنت پڑھنے کے بعد تو سنت پڑھ کے جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر جماعت نہیں ملنے کا امکان ہے پڑھے تک تو اس صورت میں فرض میں شامل ہو جائے۔ اب پھر کیا کرنا صاحب، سنت کی اتنی تاکید ہے، سنت چھوٹ گئی تو ہمارے پاس یہ حکم ہے سنت اور فرض دونوں چھوٹے تو دونوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں زوال تک، زوال ہو جائے تو خالی فرض پڑھو، اور خالی سنت چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا نہیں ہے، جو چھوٹ گئی۔ اب تک کوئی نفل والا پڑھ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بار میں کریں، اس کے بدلے میں یہ سمجھو، مگر فرض سنت چھوٹ جائے گا فجر کی تو اس کی قضا نہیں کرنا۔ ہمارے پاس احناف کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز ہونے کے بعد سنت چھوٹ گئی تو اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اشراق تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ مسجد میں داخل ہوئے صاحب تحیۃ الوضو پڑھیں گے، فجر کا وقت شروع ہوگا بعد میں پھر سنت پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے الگ، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد صرف سنت پڑھ سکتا ہے، کب تک، اشراق کے وقت تک۔ اگر سنت چھوٹ گئی تو پھر کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتا ہو، یہاں تک کہ آدمی کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ کر کے ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، اور پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ فجر کا وقت تھا، تو وہ 2 رکعت اس کے سنت کے قائم مقام ہو جائیں گے، الگ سے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فجر کی سنت کے وقت میں اس نے وہ 2 رکعت نفل پڑھا تھا۔
تو اس لیے سنت کی بڑی تاکید ہے، فجر کی پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تنہا چھوٹ جائے سنت تو پھر فرض کے بعد اس کو نہیں پڑھنا، تنہا اس کی ہمارے پاس قضا نہیں۔ پیرانی پیر کا قول ہے اس کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سنت چھوٹے سے چپکے سے اٹھ کے پڑھ لے 2 رکعت، مطلب یہ ہے کہ سنت تو چلے گئی 2 رکعت، تو پھر پڑھ لو بعد میں جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ سفر میں تم نماز میں کمی کر دو، یعنی جو رکعتیں مقرر ہیں 4 اس میں سے 2 کر دو، اور سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ سنتیں پڑھنے کا موقع ہو آپ کو سنتیں پڑھیے، نفل پڑھیے، موقع نہیں ہے تو آپ ترک کر دیجیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دوران سفر میں اگر سفر جاری ہے آپ کا، ایسے وقت میں خالی فرض پڑھنا ہے۔ یہاں سے نکلے ہم جا رہے ہیں سمجھو محبوب نگر، تو دوران سفر میں نماز کا وقت آ گیا تو خالی فرض پڑھ کے چلے آنا۔ جب مقام پہ پہنچ جائیں گے وہاں اگر کوئی نماز پڑھنا ہے فرض تو سنت بھی ہے تو وہاں سنت پڑھنا۔ بعض علماء پڑھتے ہوئے تمہارے کو چاہیے، تم اگر وقت ہے تمہارے کو تو پڑھو، نہیں تو نہیں، مگر اس میں قصر تو نہیں، وہ پوری پڑھنا ہے، آپ کے اپنے اختیار پر چھوڑ دیا جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو ڈر ہو کہ کفار تم کو تکلیف ہو جائیں گے نماز کی حالت میں، کیونکہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اب کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں کیا کرنا معلوم ہے؟ جماعت کی اہمیت برقرار رکھا ہے شریعت نے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے اس سے اندازہ کرو کہ حالت جنگ میں ہے، نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے اور دشمن سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر صفیں تیار ہیں جماعت کی اور جنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو ایک ساتھ پورے مل کے پڑھ لینا۔ اگر جنگ شروع ہو گئی ہے، صفیں تیار نہیں، حالت جنگ میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو امام امامت کرے گا، اس میں سے ایک حصہ آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے گا، ایک حصہ دشمن کے مقابل رہے گا، 1 رکعت پڑھ کر یہ حصہ چلے جائے گا، امام بدستور نماز پڑھاتے رہے گا، جو لوگ دشمن کے مقابلے میں وہ آ جانا، وہ آ کے دوسری رکعت میں شریک ہو جانا، یہ پہلی رکعت والے جا کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، وہ دوسری رکعت والے آ کے 1 رکعت پڑھیں گے، امام سلام کر دے گا، پھر یہ چلے جانا، پھر پہلی رکعت والے آ کے بغیر کوئی قلت کریں گے، خالی نماز میں کھڑے رہ کے سلام پڑھ دینا، نماز ہو جائے گی۔ دوسری رکعت والے پہلے جب چلے آئیں گے بغیر امام کے اپنے کھڑے رہ کے نماز پڑھ لینا، دوسری رکعت والے بھی ایسے پڑھ لینا۔ یہ کب ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، اے میرے محبوب جب آپ نماز قائم کریں، نماز کے لیے کھڑا کریں تو ان کو کیسا نماز پڑھائیں آپ؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑے رہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار بھی ساتھ رکھیں، کہ کفار موقع دیکھتے ہیں، موقع دیکھ کے فوری حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک بار یہ نماز میں ایک مرتبہ ہوا، یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے تو ظہر کی نماز پڑھایا اور سارے صحابہ ایک ساتھ نماز پڑھے، تو انہوں بولے کیا اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، اس کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کیا موقع ہم نے ہاتھ سے گنوا دیا، یہ لوگ حالت نماز میں تھے، حملہ کر دیتے تو خلاص ہو گیا تھا، ایک بار کی ہاتھ سے موقع چلے گا۔ تو ان کے کفار کے جو لوگ تجربے کار تھے، ٹھیک ہے یہ لوگ اثر بھی پڑھتے ہیں، زور تو پڑھ لیے ہیں، اثر بھی پڑھتے ہیں، جب اثر پڑیں گے اس وقت تم حملہ کر جانا، ایک بار یہ قلعہ قصہ ہوگا۔ تو زہر پڑھنے کے بعد اثر سے پہلے وہی نازل ہو گئی، آپ نماز پڑھے تو ایسا نماز پڑھائیے، ایک جماعت کو ان کے مقابل میں رکھیے، ایک جماعت آپ کے ساتھ اقتدا کریں جب آپ کھڑا کریں، کیونکہ نبی کی موجودگی میں دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اب جنگ کی حالت رہی اور کئی امام رہے، کئی جماعت ہوتی رہی، اس کے بعد جو آپ کے نائب ہیں تو کچھ لوگ نماز پڑھے، کچھ لوگ جنگ کرتے نہیں پوری نماز۔ یہ حضور کے وقت کا تھا کہ حضور خود امام ہیں اور تشریف فرما ہے قوم کے درمیان میں،
اور قوم چاہتی ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے اور حضور کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں کیا کرنا، ایک رکعت پڑھ لے گا چلے جانا، پھر آگے بقیہ نماز تکمیل کرنا۔ اب یہ صورتحال باقی نہیں رہی، حضور کسی کو اپنا نائب بنا کے بیٹھتے ہیں، غزوات اور سریات ہوتے ہیں نا، غزوہ ایسے جنگ کو بولتے ہیں جس میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، سریہ ایسی جنگ کو بولتے ہیں جس میں حضور کے حکم سے صحابہ جنگ کر کے چلے گئے، جس میں حضور شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا کہ جماعتیں ہوتی رہتی، ایک امام بنا 10 آدمی نماز پڑھ لے، ایک امام بنا 10 آدمی نماز پڑھ لے، ایک امام بنا 10 آدمی، مختلف جنگیں ہوتی رہیں گی، جنگ بھی چلتے رہیں گی، جہاد بھی ہوتا رہے گی، نماز بھی ہوتی رہے گی۔ یہ نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، کسی حالت میں بھی۔ تو ہے میرے محبوب، ہاں اب ایسی حالت میں کیا کریں گے، اب ہتھیار اتار کے رکھ دیں گے تو پھر باندھنے میں بڑی تکلیف ہوگی، تو ہتھیار ساتھ ہی رکھو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، نماز کی حالت میں بھی ہتھیار ساتھ رکھو، تو ایسا موقع آ جائے کفار فائدہ اٹھانے کو تو فوری اپنے ہتھیار ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ اب تیسری صورت یہ ہے صاحب، جہاد زوروں پہ ہے، جنگ، نماز نہیں پڑھ سکتے، بولے ٹھیک ہے اپنے اپنے وقت پر پڑھ لینا کبھی جب موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر 4 نمازیں چھوڑ دیں، حضور خود، اور چاروں کو بعد میں پھر پڑھیں، کیونکہ موقع نہیں تھا ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا۔ اگر وقت اس ایسے حالات کے متقاضی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لینا، اکٹھی پڑھ لینا، کیونکہ حالت جنگ میں اس وقت۔ اب جنگ میں موقع ملا آپ کو نماز پڑھنے کا، تو سب خون نکل گیا ہے، بہہ گیا ہے، نماز جاتی نہیں جاتی، ہر حالت میں نماز پڑھ نہیں سکتے، اشاروں سے ہو، کرایوں سے ہو، سواری پر ہو، بیٹھے ہوئے ہو، ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہوئی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی یہ صورت نہیں ملیں گی ایسی۔ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے، آدمی پورے اطمینان و سکون کے ساتھ قبلے کی جہت میں ہو کر نماز پڑھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی آتی ہے جو ایسا فریضہ ہے چھوٹ نہیں سکتا، تو بولے چل رہے ہیں تو چلتی ہوئی حالت میں نماز پڑھو، مڑ رہے ہیں تو مڑتی ہوئی حالت میں نماز پڑھو، قبلے کا رخ نہیں قائم ہو رہا نماز میں، جنگ کی حالت میں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ایسی حالت میں نماز پڑھو۔ کبھی کبھی یہ صورتیں پیش آتی ہیں اور ایسے موقع پر پیش آتی ہیں، آدمی سنتے ہیں اب کبھی کبھی نیند میں اٹھ کے چلتا ہے، اس کو خود خبر نہیں ہوتی۔ یہ تو عبادت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی محترم شان عبادت ہے، اس کو چھوڑنا تو نہیں ہے۔ اگر ایسے سخت حالات ہیں، نماز پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جنگ وصول ہو جاؤ، بعد میں جب جائے گا پھر مل کے سب جتنی چھوٹی اس کو ملا کے پڑھ لینا۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب پہلی جماعت سجدہ کر لے گی تو چلے جائے ایک رکعت پڑھنے کے بعد، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت ہے، پھر دوسری جماعت آ کے ایک رکعت پڑھے، اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ ایک رکعت پڑھنے والے چلے جائے، دوسری جماعت آ کے ایک رکعت پڑھے، دوسری رکعت امام سلام کر دے تو دوسرے والے آگے کھڑے ہو کے سجدہ کر کے اپنے سلام کر لیں۔ اور ان لوگوں کو ہدایت ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کے لیے اصلیحتوں اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ نہیں معلوم کس وقت کیسے ہوتا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں ہم، ہتھیار رکھ دو سب دیکھا جائے گا، شریعت ایسا حکم نہیں دیتی۔ بھروسہ تو اللہ پر ہی کرو، لیکن احتیاطی تدابیر کے لیے پورے مربوط سامان فراہم کر رہی ہے۔ حالت نماز میں بھی اپنے ہتھیار ساتھ لے کے نماز پڑھو، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، نہیں مانو نماز میں کیا صورتحال پیش ہے، تمہارے ہتھیار لینے تک تم پر دشمن وار کرتے تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا، اپنا ہتھیار ساتھ رکھنا، اور ہتھیار کبھی اسلحہ ہوتا ہے، عموماً اسلحہ ہی ہوتے نا، اس زمانے میں جو اسلحات تھے، تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھی، یہ اسلحہ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ بھی ایک ہتھیار ساتھ رکھتے تھے جو ان کی فتح کی کامیابی کا راز تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب ایمان لائے تو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک اور ہتھیار ساتھ رکھتے تھے۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے رکھنے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ فتح ہوتی، اگر یہ نہ رکھوں میں تو کیا ہوگا، مجھے فتح ممکن ہو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد لے رہا، اللہ تو نہیں ہے وہ ہتھیار،
پھر صحابی ہے حضور کے، اور حضور فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ تاروں کی طرح ہے، جان دیں گے ہدایت بخشتے رہیں گے، ہدایت دیتے رہیں گے، حضور کا یہ فرمان ہے۔ اور خالد بن ولید کا یہ عمل ہے۔ اب عقیدہ کا قوم کا کہ انہوں نے بولا یہ ہتھیار کے علاوہ بھی ایک ہتھیار میرے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک جنگ کے اندر خالد بن ولید ایک دستے کو لے کے چلے گئے، لڑ رہے تھے، حالت ایسی ہوئی کہ پسپا ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ خالد اب ایسا معلوم ہوتا ہے موت ہم کو آ رہی ہے۔ تو حضرت خالد نے کہا ہاں میں بھی ایسے سمجھ رہا ہوں کہ ہم نرقے میں پھنس گئے دشمن، موت ہمارا مقدر ہو چکی ہے، ہم جیت نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ، کچھ فاصلے پہ سالار سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ، وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں مقیم تھے، ایک دستے کو بھیج دیے تھے اور بہت دور لڑ رہا تھا، 10-15 منٹ کا فرق تھا وہ۔ تو اب یہ لوگ نرغے میں آگے، قریب تھا کہ یہ لوگ پسپا ہوں گے، رومیاں بہت زوردار حملہ کر دی اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے، اسی وقت آ کے فرمائے، یمین الامت ان کا لقب تھا، تم کیا کر رہے ابو عبیدہ، تم سونے اٹھو، خالد کی مدد کو چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور کیسے فرما رہے ہیں کہ خواب میں آ کے فرما رہے چلے جاؤ، انہوں ان کی فوری فوج کو جگا دی گئی اور تیار ہو جاؤ بولے۔ یہ خبر ان کی بیوی بازو رہتی تھی پہنچ گئی، عورتوں کو تو ساتھ نہیں لے گئے تھے، تو ان کی نظر پڑی وہ ٹوپی پر جو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے، ارے یہ ٹوپی یہی رہی، جبھی تو اطلاع آئی ہے کہ خالد پسپا ہو رہے ہیں نرغے میں دشمن کے، ان کی مدد کو جانا چاہیے۔ تو کیا کرے، وہ ٹوپی لی، ٹوپی لے لے کے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنا گھاٹا وٹا پر لے کے پہچانے نہیں جا رہی تھی، تیز رفتار گھوڑے پہ جانے لگے، اور ادھر سے ان کا لشکر بھی نکل گیا ابو عبیدہ بن جراح کا۔ انہوں نے دیکھے بھی نوجوان جا رہا ہے، بہت تیز جا رہا ہے، بھی کون آدمی ہے، کیا بات ہے، کیونکہ وہاں جاسوسی کا نظام بڑا عام تھا۔ تو 2-3 آدمی کو بولے کہ بھائی پیچھا کروں گا، کون ہے دیکھو، کون اتنی تیزی سے جا رہا ہے پڑھ کے۔ تو یہ ایڑ لگا دیے 2-4 جوان، بہت دور کے بعد جا کے ان کو پکڑے، پوچھا بھائی تم کون ہے، نوجوان ٹھہر جا۔ تو انہوں نے کہا دیا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، مجھے اطلاع آئی کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں کہ وہ گھر میں ٹوپی بھول کے گئے، وہ ٹوپی کو لے جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے سے یہ فوج آ رہی ہے اور وہ 2-4 جن نوجوان ساتھ تھے، ان کی بیوی بھی تھے، تو ادھر حملہ اتنا سخت تھا کہ خالد بن ولید پسپا ہو رہے تھے، پیچھے سے نعرے تکبیر کی آواز آئی، اور ان کی بیوی ایسا لڑ رہی تھی جیسا کہ نوجوان شہ سوار ہے دشمن کی فوج کو۔ تو یہ بھی خود پریشان تھے، پہچانے نہیں تھے یہ کون نوجوان ہے بھی آ کے ایسا لڑ رہا ہے، اپنا گھوڑا دوڑا ہے اس کے قریب میں کرے، نوجوان تو ہے کون اس طرح گھس جا رہا ہے بے جگری کے ساتھ۔ تو اپنا نقاب ہٹا کے بلکہ میں تمہاری بیوی ٹوپی بھول کے گئے تھے، وہ ٹوپی لے لی، ٹوپی لے لے کے اب جو شروع کرے تو پوری صفوں کی صفوں کو الٹ دیے۔ تو ٹوپی میں راز کیا تھا آخر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ٹوپی میں سکے رکھتے تھے اور جنگ میں استعمال کرتے تھے، کوئی جنگ ہارے نہیں، کوئی جنگ کبھی ہارے نہیں۔ یہ ٹوپی کے بڑے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ٹوپی کی وجہ سے اب تک وہ لوگ پسپا ہو رہے تھے، جب ٹوپی آ گئی ہنگامہ شروع کر دیا، پوری صفوں کی صفوں کو الٹ دیے اور جیت کے فاتح بن کے حاصل نکلے۔ خالد بن ولید کے اور ہتھیار ساتھ رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ حالت جنگ میں بھی ہتھیار ساتھ رکھنا چاہیے، نماز کی حالت میں بھی ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہتھیار لینے تک کو حملہ کر دیا پسپا ہو جائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کفار کی تو یہ تمنا آرزو ہوتی تھی، اگر تم غافل ہو جائے عن اسلحتکم، لو تغفلون عن اسلحتکم، اپنے ہتھیار سے تم غافل ہو جائیں اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ ایک بار کے تم پر حملہ کر دیں، ایک ہی وقت میں سب مل کے۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى۔ اب ایک اور رخصت دے رہی شریعت، جب اسلحہ ساتھ رکھنے کا، ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دی تھی، اب بولے ایسے وقت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب کہ بارش ہو رہی، ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو گئے تو کیا کرو، ایسی صورت میں تم ہتھیار اتار کے رکھ دے سکتے ہیں۔ پھر بھی ہتھیار اتار کے رکھنے کی اجازت تو دے رہی ہے شریعت، قرآن یہ فرما رہا ہے بیمار ہو جائے تم یا بارش ہو رہی ہے ہتھیار اتار کے رکھ دو، لیکن پھر بھی وَخُذُوا حِذْرَتَكُمْ
حفظکم، اپنے بچاؤ کا سامان تو ساتھ رکھو. کوئی ایسے حملے کی صورت آ جائے اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہاں تو ان کو ہزیمت ہو ہی رہی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہتھیار ہے، ہتھیار سے ہم ساتھ لے کے لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کو رسوا کر رہے ہیں، ہزیمت ہو رہی ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ فرمایا آخرت میں ان کو رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں. نہ یہاں وہ تم پہ قابو پا سکیں گے، نہ وہاں تمہارے آگے آ سکیں گے، ہر جگہ پسپائی ہوتے رہیں گے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. حکم ہو رہا ہے حالت جنگ ہے، تم نماز پوری کر لی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز تو پڑھ لی لیکن فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے تو کرتے رہو. نماز پڑھ لیے، تم کو اطمینان ہوگا فجر فرض ہوئی تھی، پڑھ لے کے آ گیا ہوں، میں مطمئن ہوں، میں نے فریضہ ادا کر دیا، یہ تو کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہوں گے؟ 24 گھنٹے 24 آٹوں پہر اللہ کا ذکر کرے، پھر یہ سوچے کہ میں اللہ کا ذکر کر دیا، میرے اوپر ذکر نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا. زندگی بھر آدمی کو ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد حالت جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اس سے مفر نہیں ہے، اس سے کوئی آدمی اپنے کو آپ فارغ نہیں سمجھ سکتا. ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا. اب اللہ کے ذکر کی دو صورتیں ہیں، ایک قولی ایک فعلی. قولی صورت یہ ہے اللہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں یا کوئی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. عملی ذکر یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سرگرداں ہیں، اسی میں منہمک ہے. جہاد کرنا اللہ کا ذکر ہے، دشمن کے مقابل اپنی جان کو کھڑا کر دینا اللہ کا ذکر ہے. جہاد کے راستے میں چلنا اللہ کا ذکر ہے، حج کے راستے میں جانا اللہ کا ذکر ہے، عمرے کے راستے میں جانا اللہ کا ذکر ہے. اس طرح اللہ نے جن جن باتوں کو حکم دیا ذکر ہے. یہاں تک کہ ایک رشتہ دار اپنے فاصلے پہ رہتا ہے، رشتہ دار سے اسے سلوک کرنا ہے، وہ بلا رہا ہے یا ہم اس کی قبر گیری کو جا رہے ہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہے. سودے کی تھیلی لے لی ہم، گھر سے نکلے ہیں، نہ وضو ہے اور کپڑے بھی ایسے ہی ہیں، سودا لانے جا رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بولے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ فرمایا اپنے بیوی بچوں کی نگہبانی کرو، خبر گیری کرو، ان کے ضروریات کی تکمیل کرو، یہ بھی اللہ کے راستے میں. کمانے جا رہے ہیں، نکل گئے، فیکٹری کو جا رہے ہیں، آفس کو جا رہے ہیں، تجارت کو جا رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر، یہ بھی فعلی طور پر اللہ کا ذکر ہے. محنت کر رہا ہے آدمی، ایک مزدور ہے، اڈے پہ جا کے کھڑے رہتا ہے، کھڑے رہ کر اپنی ضروریات زندگی کا تکمیلہ کرتا ہے، اپنے اوپر ذمہ داریاں اس کو پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے فعلی طور پر. تو اللہ کے ذکر سے کوئی آدمی کبھی خالی نہیں ہوتا اور نہ خالی سمجھتا ہے. بھائی 8 گھنٹے درود شریف پڑھا، 8 گھنٹے اللہ کا نام لیتا رہا، اب چلو ختم ہوگا، فارغ ہوگا، نہیں سمجھ سکتے. نماز پڑھ لیا فرض ہوگی، ظہر پڑھ لیا ظہر ادا ہوگی، اطمینان ہوگا. لیکن اللہ کے ذکر سے تجھے کبھی فرصت نہیں ملے گی، تو اپنے کو آپ فارغ بھی نہیں پائے گا. زندگی بھر آخری سانس تک بھی تجھ پر اللہ کا ذکر ہے، تو کرتے رہے. تو قرآن ہی بول رہا ہے تم جنگ ہیں، حالت جنگ میں دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرو، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو. اب یہ الجھن یہ پیدا ہوتی ہے صاحب، ہر حالت میں، سونے کی حالت میں اللہ کا ذکر، بیٹھنے کی حالت میں اللہ کا ذکر، کھڑے رہنے کی حالت میں اللہ کا ذکر، چلنے کی حالت میں اللہ کا ذکر. تو اب کیسا ہوگا؟ چلو چلتا رہا آدمی، بیدار رہا اللہ کا ذکر کرے گا، ہوشیار رہا اللہ کا ذکر کرے گا. اب سو گیا تو ذکر کیسا کرے گا؟ وہ تو سو گیا نا. حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، تو تہجد کا ثواب ملے گا اسے. خالی جماعتوں سے 2 نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی بھی فجر کی بھی، سو گیا ہے، سونے والے کو بھی تہجد کا ثواب مل رہا ہے. یہ کیوں ہے صاحب؟ کیونکہ تو جماعت کا اہتمام کیا، اور رات میں تو نماز پڑھا اور سو گیا اور ذکر کرتے کرتے نیند لگ گئی، تو ساری نیند کے بھی ذکر میں شمار ہوگی. کوئی لمحہ خالی نہیں رہے گا، اٹھنے تک اللہ ذکر کرنے والوں میں شامل کر دے گا سونے والے کو. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ انسان کبھی خالی بھی نہیں دیکھ رہا. حکم تو دے دیا
بھئی لوگ بولے حکم تو دیا ہر وقت ذکر کرو، تو اب یہ سونے میں کیسا ذکر کرنا؟ تو تیرا سونا بھی ذکر ہی بن جائے گا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تم کو وہ خوف کی حالت ختم ہوگی، جنگ نہیں رہی، اطمینان ہو گیا، تو نماز کو اپنی حالت میں پڑھتے رہو۔ جیسے پہلے اصلی حالت کی فرض ہوئی ویسی حالت میں ہی فرض ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز تو پہلے 2 ہی رکعت ہوئی تھی فرض، بعد میں اس میں اضافہ ہوا، تو 2 تو قائم رہے، کب؟ حالت جنگ میں بھی، حالت سفر میں بھی، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر 4 پڑھ لینا۔ 2 تو اپنی جگہ ہٹتے نہیں، 2 تو باقی ہی باقی ہوں، وہ کسی حالت میں چاہیے 2 کو تو پڑھنا چاہیے۔ جب شہروں میں آ جائیں، اطمینان نصیب ہو جائے، مقیم ہو جائے کسی شہر میں جا کے، تو اب پوری نماز پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر اپنے وقت میں فرض ہے۔ یہاں کتاب کے معنی فرض ہیں، موقوتا کے معنی وقت میں پڑھنا۔ وقت نکل جائے نماز نہیں ہوتی، قضا ہو جائے، ادا تو چلے گی، اس کا وقت چلے گا۔ کتاب اہل ایمان پر اپنے اوقات کے اندر نماز پڑھے، یہ نہیں بھائی آدمی جب جی میں آیا کر لے، جی میں آیا پھر اٹھ کے 2-4 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں گے۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو نمازوں کو جمع کرتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے دیکھو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اپنے اوقات کے ساتھ، جو وقت ہے اس وقت کے اندر فرض ہے۔ وہ فرقہ کیا کرتا ہے، اس کو شاید اس کی نظر اس پہ نہیں پڑی یا سمجھا نہیں کہ جمع کر کے پڑھتا ہے، ظہر اثر کو جمع کر کے ظہرین بولتے، مغرب عشاء کو جمع کر کے مغربین بولتے، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے شہروں میں رہتے ہیں، مقیم رہتے ہیں، جبکہ گنجائش ہی نہیں قرآن کی روح سے۔ اور بولتے نماز تو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، حالت جنگ میں ہے اور بات۔ اب جب تم کو اطمینان نصیب ہو گیا ہے، اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ، اپنے شہروں میں اپنے وقت پر نماز پڑھو، ایسا نہیں کہ جب جی میں آئے اٹھ کے پڑھ لیں گے 2-4 نماز، سو جاؤ بھائی اطمینان سے اپنا کام کر لو، ایسا نہیں۔ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے اپنے اوقات کے ساتھ کو فرض کیا ہے، اس میں تمہاری کوئی مجال نہیں ہے، تم اپنے وقت پر ہی اپنی نماز پڑھتے رہو۔ نماز قضا ہو جانا الگ ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، قرآن ہے یہ۔ اب حضور کا عمل ایک مرتبہ دیکھیے، بظاہر قرآن کے خلاف ہے کہ عرفات میں چلے جائیں گے تو غروب تک ٹھہر کے بولے چلے آنا وہاں سے میرا مزدلفہ کو۔ حضور یہ عمل تھا حضور کا کہ مغرب آپ نے نہیں پڑھی، وقت ہو گیا، وقت ہو گیا ہے مغرب کا، نماز نہیں پڑھے آپ، وہاں سے نکل گئے، وقت ختم بھی ہو رہا تو نماز نہیں پڑھے آپ، وقت شروع بھی ہوا وقت ختم بھی ہو گیا۔ آپ جب مینا میں پہنچ جائیں گے، آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، اب ارے وقت ہے بھائی اپن پہنچ تو گئے نا، جا کے مزدلفہ میں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، ارے مغرب کا وقت چلے جا رہا اور جانے دو، کب پڑھنا صاحب؟ عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا۔ ارے یہ کیا ظلم ہے بھائی، نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب کا وقت کہاں سے رہتا؟ نہیں رہتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہوگا، مغرب پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے خلاف ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت میں پڑھو۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عرفات سے نکلنے کے بعد مغرب کا وقت ہو بھی جائے تو نماز نہیں پڑھنا، راستے بھی نہیں پڑھنا، اگر مزدلفہ میں پہنچ جائے اور مغرب کا وقت باقی رہے تب بھی نماز نہیں پڑھنا۔ کب پڑھنا صاحب؟ جب عشاء کا وقت شروع ہوگا جب پڑھنا۔ یہ کیوں کریے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے نا، ہاں قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن اس موقع پہ صاحب قرآن کا یہ عمل ہے کہ حضور نے نماز عشاء کے وقت میں پڑھی ہے۔ اے مسلمانوں تم پر اب یہ فرض ہے کہ عشاء کے وقت میں نماز پڑھو۔ اب یہ قرآن کے خلاف ہو رہا، اب قرآن کے خلاف بھی ہو رہا تو وہ صاحب قرآن ہے، قرآن سے بھی افضل ہے حضور۔ یہ بتانا جا رہا ہے کہ نماز سے بھی افضل ہے، قرآن سے بھی حضور کی ذات افضل ہے۔ حضور جب پڑھیں گے جیسا پڑھیں گے ویسا پڑھنا عبادت ہے۔ اگر تو یہ سمجھا کہ مغرب پڑھ لوں گا مغرب کے وقت میں عبادت نہیں ہے، وہ تو خلاف ورزی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن جو حکم دے رہا ہے اس کے خلاف ہے، رسول جو بول رہے ہیں کیسا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ رسول کا عمل دلیل ہے، وہ جو فرمائیں گے جو کریں گے
ویسے ہی کرنا پڑے گا. قرآن اپنی جگہ ہے, نماز اپنی جگہ ہے. نماز میں اگر رسول پکارے نماز چھوڑ کے چلے جاؤ, بلکہ فرض ہے, اس سے زیادہ فرض ہے یہ. تو حضور کی ذات نماز سے بھی افضل ہے, قرآن سے بھی افضل ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ہمت مت ہارو اس قوم کا پیچھا کرنے میں جو دشمن ہے, بھاگ گئی ہے, پیچھا کرو اس کا. ان تکونوا تعلمون, اگر تم یہ سمجھ جائیں کہ تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے, فإنهم يعلمون, وہ لوگ بھی تکلیف میں ہیں. تکلیف تم کو بھی ہے, تکلیف ان کو بھی ہے, جس طرح تم کو تکلیف ہے. ہاں, تم کو ایک درجہ زیادہ اس وقت ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ, تم کو اللہ سے امید ہے, تم اللہ سے امید رکھوا رہے ثواب کی. مالا کفار کو تو یہ بھی نہیں ہے, وہ ثواب کی امید ہی نہیں رکھتے, کافر ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تم کو تو ایک درجہ زیادہ ہے نا. جب وہ کفر پر باطل پر رہ کے بھی مقابلہ کر رہے ہیں, ہمت نہیں ہار رہی, تو تم تو حق پر ہیں, تم کیسے ہار سکتے ہیں؟ پیچھا کرو, جاؤ لڑو, یہ چھوڑ دو کہ ہم زخمی ہیں فلاں ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جنگ عہد میں ہوا کیا, جب ہو گئی چلے گئے. ایسے ہی حضور مدینہ میں پہنچے, بولے صحابہ کو حکم دیے کہ چلو, اسے آپ سنیں. اور یہ بھی آیا کہ اگر کوئی نہیں چلے تو حضور آپ تنہا چلے جائیں, آپ کی تنہا ایک ذات آپ کی کافی ہے ان کے لیے. تو حضور حکم دیے, تو صحابہ نے یہ دخمت چور ہے, چلنا نہیں آ رہا. 70 صحابہ تیار ہو گئے. پھر حضور دوسرا حکم یہ دیے تھے, خبردار جو پہلے جنگ میں شریک تھے وہی لوگ چلنا, فریش آدمی نہیں چلنا. ہم نہیں آئے تھے جنگ میں, تر و تازہ ہے نہیں. حضور بولے وہی لوگ چلنا. وہ لوگ جب وہاں پہ ہمارے مقابلے کے لیے جنگ کر کے تیار ہیں, تو ہم تو اکبر ہیں, کیوں نہیں تیار ہیں؟ تو صحابہ حضور کے حکم پر کیسا ہے, چلنا نہیں آ رہا تھا. ایک کا ہاتھ پکڑ لیے, ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھے, چلے. چل نہیں سکتے تھے, کوئی اچھا آدمی اٹھا لیا, تھوڑی دور لے کے چلا. اس طرح صحابہ ساتھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم پر عمل آوری کی وجہ سے جنگ ایسا موقوف کر دیا کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. انہوں بولے بھائی وہ لوگ آ ہی رہے ہیں اس حالت میں, ہم یہ سمجھے نہیں آ سکتے, پسپا ہو گئے ہیں, زخمی ہو گئے ہیں, وہ تو آ رہے ہیں, بھاگو, یہ سب کی خیر نہیں ہے, بھاگ کے مجھے. اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کی کامیابی دے گا. پھر وہاں تجارت کرے, بہت نفع ہے وہ لوگ, اس طرح پڑھتے. بولے کہ اگر وہ تم زخمی ہو رہے ہیں, تم تھک گئے, تو وہ لوگ بھی تھک گئے. وہ تھک کے جب باطل پہ مقابلہ کر رہے, تم حق پہ کیوں نہیں کرتے؟ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے ہمارے محبوب, ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں تصفیہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, آپ ان لوگوں کے ساتھ مت ہو جائیے, یہ ان کی طرفداری مت کیجیے جو خیانت کرنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, دھوکہ دینے والے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی, اس کا قصہ یہ ہے. مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے, مسلمان مہاجر انصار بھی رہتے تھے. ایک صحابی کے گھر میں انہوں نے کچھ آٹا اور کچھ ہتھیار لائے اور اپنے گھر میں رکھ دیے. کسی نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد قبیلہ بنو ظفر کا ایک شخص جس کا نام توما یا بشیر آیا بن عبیر, انہیں کیا کرا, پیچھے سے دیوار میں نقب لگا کے وہ آٹے کی بوری اور ہتھیار لے کے چلے. لے جا کے ایک یہودی کے پاس رکھ دیا. یہ صحابی کو اطلاع ہوئی تو انہوں آ کے دیکھے کہ بھائی مال چوری ہو گیا ہے. اب تحقیق شروع کریں کہ کس نے میرا مال چرایا, فلاں فلاں فلاں, تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو وہ اتفاق سے آٹے کی بوری میں ایک سوراخ تھا. جب وہ آٹا لے کے تو گر دے گا, وہ کیا کرے صاحب, وہ آٹے کی لائن سے جا کے دیکھے تو یہودی گھر پہ تھا. اس سے پوچھے بھی یہ میرا مال ہے, تو بولے آؤ, مال تو تمہارا ہوگا لیکن میں نے نہیں چرایا تمہارا مال, یہ بشیر یا توما نے چرایا, میرے پاس لا کے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, سن لیے. اس کے بعد واپس گئے. واپس جا کے بولے یہ انصار کے قبیلے کا آدمی تھا توما بشیر, بظاہر مسلمان تھا.
سارے قبیلہ مسلمان ہوگا، اس میں ایک آدھ منافق بھی رہتا ہے۔ تو یہ شخص وہ تھا اور الزام ڈال دیا یہودی کے اوپر۔ اس کے بیچ میں کیا کرے، ایک صحابی کا نام لے لیا، بولے فلاں صحابی چوری کریں گے۔ ان کو معلوم ہوا تو تلوار لے کے باہر آ گئے۔ معاملہ پورا جب تک صاف نہیں ہوا، میں اب خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں، میرے پر الزام لگایا ہے۔ اب انصار کو قبیلہ پریشان ہوگا، وہ جو مسلمان تھا کہ اب یہ بات تو کھل کے آگے بھی کیا کرنا۔ انہوں نے بولے حضور کی بارگاہ میں لے چلو معاملہ۔ حضور کے پاس جا کر کے رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، قبیلے بنو ظفر کے لوگ مسلمان ہیں، ہم میں کہ ایک آدمی پہ یہ الزام لگایا گیا ہے، آپ کیسا ہو سکتا ہے بولی، اور یہودی کے گھر سے مال برآمد ہوا ہے۔ بظاہر تصفیہ تو ظاہر کے ثبوت پر ہوتا ہے، حقیقت کچھ بھی ہو۔ آپ کو دنیا میں معلوم ہے جج جاتے وقت قتل ہوتے ہوئے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب اپنی کرسی میں بیٹھا مقدمہ پیش ہوا تو ثبوت نہیں ملنے کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی وہ تصفیہ اس کے خلاف کرنا پڑتا صبح سے۔ اب حضور کر آگے بولے ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی، اگر اس آدمی کو بری نہ کیا جائے ساری بدنامی اور ایک مسلمان کے مقابلے میں یہودی کو کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے، کیونکہ بظاہر ثبوت تو یہ آ رہا تھا کہ یہودی کے خلاف آ رہا تھا اور توما کے موافق آ رہا تھا، تو جو ثبوت ملے گا ویسا ہی ہوگا۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا اگر تم شہادتوں سے ثابت بھی کر دو لیکن تم میں کوئی برکت نہیں ہوگی جو حقیقت ہے اس کے خلاف۔ اگر کسی کا قبضہ کر لیے زمین، اگر شہادتوں سے ثابت بھی کر دیے کہ ہماری ہے اور حقیقت میں جس کی تھی حقیقی مالک معلوم ہوگا، تم کو کوئی برکت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لا کے ایسے تصفیہ بھی کرا۔ تو بظاہر ثبوت کی بنیاد پر حضور کا خیال ممکن ہو ادھر ہو رہا تھا۔ اس دوران قرآن نازل ہو، قرآن نازل ہو کے ساری حقیقت حال اللہ نے حضور کو سمجھا دی کہ رسول اللہ بات ایسی ہے، چور تو بشیری ہے تو معلوم، چرایا کے لے جا کے اس کے گھر میں رکھا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ بہت نازک وقت ہے، اسلام کو یہودیوں کی نظر میں اونچا بھی کرنا تھا۔ اگر یہودی کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ظاہری ثبوت کی بنیاد پر تو یہودی سمجھتے کیسا مذہب ہے، ہم نے چوری تو نہیں کی تو ہم پہ اپنی طرفداری کر کے تعصب کے اندر اسلام کا کوئی مقام نہیں رہتا، اور بظاہر ثبوت ہی اکٹھا کیے جا رہے تھے۔ اللہ نے حضور پر قرآن نازل کر کے پورا حقیقت حال سے واقف کر دیا، تو حضور نے کیا کیا کہ اس کو بلایا کہ وہ چور نہیں، بری کر دی حضور اس کو، یہودی کو، اور توما کو بولے چور تو ہے، تو نے کیا کرا مدینے سے بھاگ گیا۔ بظاہر مسلمان تھا، اس کا سارا قبیلہ بولنے لگا ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہو تو کیسا ہوگا۔ اسلام یہ سمجھ رہا ہے عادل کی کرسی پہ جب بیٹھیں گے یہ نہیں دیکھنا کہ یہودی ہے یہ مسلمان، کافر ہے یہ مشرک ہے، انصاف کا قلم آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، آپ انصاف سے تصفیہ کر دو، جو انصاف ہے جو حقیقت ہے اس سے تصفیہ کرو آپ۔ تو اللہ نے عین وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے اسلام کو اونچا کر دیا یہودیوں کی نظر میں۔ اور بشیر جب بھاگ گیا مدینے میں گیا، وہاں جا کے پناہ لیا کفاروں کے درمیان۔ اور عادت تو چور کو چوری کی جاتی تھی، آج چھٹا نکلتے بھی مارتا بھی چوری، آج بھی اس حالت میں بھی چور جب گھٹتے ہیں سزا ہوتی ہے، قید خانے سے نکلتے ہیں بھی چوری کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، چوری کی عادت جاتی نہیں، ویسی رہ جاتی ہے۔ تو اب کیا کرنا، وہاں پہ بھی جا کے ایک نقب لگایا، جب دیوار کاٹ رہا تھا دیوار گر گئی، مر گیا، اس طرح اس کا قلم کم ہو گیا۔ تو یہ واقعے سے اللہ نے حضور کو مطلع کر دیا کہ اصل واقعہ یہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان لوگوں کی طرفداری تو نہیں کرنا چاہیے، ایسے طرفدار مت ہو۔ تو اب پورے قبیلے کو مجرم قرار دے دیا گیا، کیوں؟ تم نے زبردستی اپنے قبیلے کے آدمی کو بچانے کے لیے اس کا تعاون شروع کر دیا، اس کی مدد شروع کر دی، بچانے کی فکر کری، حالانکہ وہی چور تھا، چور کو بچانا بھی چوری ہے۔ اسلام میں سد باب جرائم کا اسی طرح ہوتا ہے، مجرم کو سزا ہو جانا چاہیے، کوئی رائے۔ جب مجرم کو سزا ہو جائے گی تو جرم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی قبیلہ یا کسی خاندان یا شاہی فرد ہو جائے یا حاکم کا کوئی آدمی ہو جائے، اس نے چوری کیا ہے
اور اس کو بچائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ چوری کر کے بھی آدمی اپنے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ ساری دنیا میں تو آج یہی ہے۔ سعودی عرب گرچہ مسلمان ملک ہے، اسلام کے زیادہ قوانین وہاں نافذ ہیں اور ملکوں سے، لیکن یہ عام نظریہ یا عام خیال ہے کہ وہاں پہ سفارشوں پر، واسطوں پر کام بن جاتا ہے، مجرم کو بچا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کا ترازو برابر ہے، کوئی آ جائے اس کے ذریعے تصفیہ ہو جانا چاہیے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کوڑے لگا کہ بچا کے رکھیے، نہیں بچا کے رکھیے۔ جب اسلام کے انصاف کی زد جو آتا ہے، انصاف برقرار رہا تو حکومت اچھی چلتی ہے۔ جہاں سے انصاف رخصت ہو جاتا ہے، حکومت کے بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی۔ آج ہندوستان کے اندر، خود اپنے شہر کے اندر دیکھ لو، حکومتوں میں کتنی رستہ کشی چل رہی ہے، انصاف رخصت ہو گیا ہے، ظلم و تشدد عام ہو گیا ہے، رشوت ستانی عام ہو گئی ہے، آدمی اپنا پیسہ بٹور رہا ہے، اپنی منمانی چلا رہا ہے، کوئی مستحکم نہیں ہے۔ سب چیف منسٹر مقام مستحکم نہیں ہے۔ کیسی اسمبلی کے اندر دنگا بازی چل رہی ہے۔ جو باہر غنڈہ گردی ہونا تھا، وہ انصاف جہاں غنڈہ گردی دور کرنے کے لیے ایک احوال بنایا گیا ہے، وہاں غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ انصاف کو چھوڑ دیا، عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ حکومت کی بنیاد اگر مستحکم کرنا ہے، عدل و انصاف پر ہی مستحکم ہو سکتی ہے۔ حضور کو فرمایا گیا کہ چور تو یہ لوگ ہیں۔ اگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کرتا، اردو کو مطلع نہیں کر دیتا، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر تصفیہ ادھر ہو جاتا تو یہودیوں کے دنوں میں کیا آ جاتا؟ اللہ نے اسلام کو اس طرح بچا لیا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِ خَصِيمًا، کبھی نہیں ہونا۔ آج بھی دنیا کے اندر، ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر کوئی اپنا آدمی ہے تو اس کو جرم کو چھپا کے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے بڑے پولیس کے عہدیداروں کی سفارشیں لگاتے ہیں، منسٹروں کی، مجرم ہیں، اور مجرم آسانی سے بات کر رہے ہیں، مظلوم اندر ہے۔ انصاف کہاں سے باقی رہ سکتا ہے؟ اب بتائیے کہاں آئے گا؟ قتل و غارت زنی ہوگی، ڈاکہ زنی ہوگی، لوٹم لاٹھی چلے گی۔ کیوں چلے گی یہ سب؟ انصاف باقی ہے۔ اگر جرم کو سزا، مجرم کو سزا ہوگی اس کے جرم پر، کوئی بھی رہو، تو ہتھے چڑھ جاتا قانون کے اور جرم ختم ہو جاتا دنیا سے، باقی نہیں رہتا۔ اسلام کے قوانین کے عدم نفاذ کی وجہ سے پورا چتر بتر ہے معاملہ، کہیں بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ انصاف، مظلوم لوگ حکومت پر اپنی داستان بیان کرنے سے گریز کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، نام جا کے کیا فائدہ، پیسہ خرچ ہو جائیں گی، لہٰذا یہی کام میں پڑ جاؤ۔ کوئی معاملہ کہیں تصویر کو لے جائے، انہیں اس سے بھی کھا جاتا، اس سے بھی کھا جاتا، بولے پیسہ تو جانا ہی ہے، عزت اسی میں کہ وقت بچاؤ، ہاں چکرے کاٹتے رہے، چھوڑ دو اپنے ہاتھ، چھوڑ دو، ختم کر دو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں جانا۔ اللہ کو پسند ہے نا رسول کو پسند ہے بات، اور مجرم کا ساتھ دینے والا بھی دراصل جرم میں شامل ہے، اس کو بچانے کی فکر نہیں کرنا۔ اپنے خاندان قبیلے کا آتا ہے، جرم کیا ہے؟ سزا ہم کو، جب جرم کی سزا ملے گی آئندہ سے وہ جرم نہیں کرے گا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ اب سے اب یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ ابھی تو تصفیہ نہیں ہوا تھا، جب تصفیہ ہوا قرآن کے نزول کے بعد تو حقیقی مجرم کو پکڑ لیا گیا، یہودی کو بری کر دیا گیا اور تہمت لگا دی، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب استغفار کا کیا موقع ہے؟ فرماتے ہیں کہ دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ کو جو خیال گزرا تھا کہ شہادتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ مجرم ہے، مال وہاں سے برآمد ہوا ہے، وہ جو خیال آیا تھا، آپ کی نیکیاں تو بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، ہماری نیکیاں تو ان کے پاس گناہ ہیں، ان کی نیکیاں تو بہت اعلیٰ ہیں۔ جیسے آیا حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے پاس گناہ ہیں، تو یہ خیال بھی گناہ ہے کہ ہمارے کو خیال میں گرفت نہیں ہے، ان لوگوں کو خیال پہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو خیال آیا تھا اس پہ استغفار کیجیے، یا نہیں تو وہ جو قبیلہ آیا تھا، قبیلے بنو ظفر، اپنے ایک آدمی کی تائید میں، حالانکہ مجرم تھا وہ قبیلے کے لیے استغفار کیجیے آپ، وہ لوگ ناجائز تائید کر رہے تھے، اس سے نکل جائیے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہمارے پاس اسلام کے اندر
مجرم کو پناہ کی گنجائش اس حیثیت سے کوئی مجرم اپنے جرم کو چھوڑنا چاہتا ہے تو دروازہ کھلا اس کا بارگاہ الہی میں. یہ نہیں سمجھنا کہ مجرم ہوں اب تو سزا ہونی نہیں، جرم کے لیے باز آنا چاہتا ہوں دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ استغفار کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہے گا، مطلب یہ غرغرہ رکھنے تک یا قیامت میں سورج ادھر سے نکلنے تک. توبہ کرو، چھوڑ دو. اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کا دروازہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرفداری کر کے ان کی طرف سے مت آئیے جو خیانت کرتے ہیں. اپنے دراصل خیانت دوسروں کے ساتھ کرنا، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرنا ہے. پہلے آدمی اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، بعد میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ خیانت کا وبال پہلے اس کے اوپر آئے گا. خیانت کرنے والوں سے دوسروں کی تائید میں کرا تو بعد میں جائے گا اور کچھ ملنے والا بھی نہیں. حضرت عمر سے پوچھے کہ بیوقوف کون ہے، تو لوگ بولنے لگے اٹھ کے کہ بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا وہ شخص زیادہ بیوقوف نہیں ہے، سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنے میں پھر بھی نفع ہے اس کو، دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کرتا ہے. یہ سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے. تو ان کی طرفداری بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہو گئی غلطی کی سزا ملی. ان اللہ لا يحب من كان خوانا نسیما، اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے مجرموں گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یستخفون من الناس، اب فرما رہا تم لوگوں سے تو چھپا لے وہ اس کے جرم. ماں اگر اپنے بیٹے کا جرم پہ چھپا لیتی ہے، باپ اپنی اولاد کا جرم چھپا لیتا ہے، خاندان قبیلہ اپنے فرد کا جرم چھپا رہ سکتا ہے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہاں چھپا رہے اللہ کے سامنے کہاں چھپائیں گے؟ یہاں تو وکالت کر رہے ہیں آپ ان کی، اللہ کا وکالت کرتے ہیں. کس کی مجال ہے؟ وہاں دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کہاں وکالت کریں گے؟ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تو ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، ہمیشہ اللہ ساتھ ہے. کوئی آدمی کبھی تنہا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ ساتھ ہے. اللہ تو مکان سے زمان سے آزاد ہے. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے بھی؟ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ میرے ساتھ اس جگہ میں ہے کیا؟ اگر اللہ کو کسی جگہ میں مانے تو اس کو فرشت لازم آ جائے. کسی وقت میں محدود کر دیا تو اللہ تو آزاد ہے اس سے. پھر کیا مطلب ہے وہ معاون؟ اللہ اپنے علم کے ساتھ، علم کے ساتھ علیم ہونے کے سے وہ دیکھ جانتا ہے تمہارا، وہ خبیر ہے اس لیے ساتھ ہے، وہ سمیع ہے سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا. اللہ اسی سے ساتھ تمہارا. اللہ کے علم میں کوئی چیز ہیت ہے، علم سے خارج نہیں ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اے میرے محبوب جب کہ رات کو جا کے وہ دن میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رات کو جا کے آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ تمام ان کے کاموں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے. ایمان پیدا کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی کا کوئی واقعہ سنا دیتا ہے. میلاد کا مہینہ ہے، حضور کے غلاموں کے قصے سنتے ہی حضور کا قصہ آپ کو گزار کرتا ہوں. جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں کفار مکہ کو بڑی ہزیمت ہوئی. ایک مرتبہ صفوان اور عمران دو لوگ تھے مکے کے، دونوں مل کے غار میں چلے گئے جہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا. صفوان نے عمران سے کہا زندگی ہماری موت کی جیسی ہے، ایسی زندگی سے جی کے کیا فائدہ جبکہ ہمارے شہر کے کئی لوگ ہمارے قتل کر دیے گئے. جی میں آتا ہے تلوار لوں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دوں. مجھے اپنی اولاد کی دیکھ بھال
کا خیال ہے اور مجھ پر کچھ قرض بھی ہے، قرض بھی ادا کرنا ہے، اولاد کی گھر بار کی پرورش بھی کرنا ہے، یہ خیال مجھے آ رہا ہے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ صفوان کی بات سن کے عمران نے کہا اگر تم کو ایسا خیال ہے تو تیرا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں، تیرے گھر کی پرورش کا ذمہ میرے، جو میرے گھر میں سودا آئے گا وہ تیرے گھر میں بھی آئے گا، میرے گھر میں کچھ نعمتیں آئیں گی تو تیرے گھر میں آئیں گی، اس کا انتظام میں کروں۔ تو صفوان نے کہا جب ایسی بات ہے تو پھر میں جاتا ہوں، معاہدہ ہوگا دونوں کا۔ اس غار کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا۔ جب غار سے نکلے تو عمران نے ایک تلوار تیز کرائی، زہر میں بجھائی اور صفوان کے حوالے کی، چاہے اپنا وعدہ پورا کر، میں اپنا وعدہ پورا کر، میرا قرض بھی ادا کر دیتا ہوں کہ میں بال بچوں کی نگرانی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ اونٹ لیا، اونٹ پر بیٹھا اور مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ جب مسجد نبوی آئی اپنا اونٹ کھڑا کیا اور تلوار نکال کے نیچے اترا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھ لیا اسے کہ ننگی تلوار لے کے آیا ہے، کیا بات ہے؟ کیونکہ مکے کا رہنے والا تھا، وہ تو پہچانتے تھے۔ حضور سے جا کے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ صفوان آیا ہے ایسی حالت میں، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور فرمایا کہ بھیٹ۔ حضرت عمر بڑے پریشان رہے، یہ کیسا معاملہ ہو، تلوار ننگی اس کے ہاتھ میں۔ حضور فرما رہے ہیں بھیٹ، آگے بڑھے۔ حضرت عمر بے چین ہو کے چند صحابہ سے بولے حضور کے کہ دیکھو وہ نیچے آیا ہے، تم لوگ حضور کے پاس جا کے بیٹھے، آگے پیچھے بطور حفاظت کا، میں بھی آ رہا ہوں اس کو لے کر۔ یہ صحابہ جا کے بیٹھ گئے اور بولے خبردار ہوشیار رہنا، کب کوئی حرکت نہ کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کے عالم میں آئے، حضور بلا لیے، کچھ لوگ بھی نہیں سکتے، تو اب یہ حضور کے سامنے ادھر بیٹھنا چاہتے تھے جس طرف انہیں دشمن تھا صفوان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بولے میرے پیچھے بیٹھو، سامنے سے بٹھا دیا۔ حفاظت کی جو صورت ہو سکتی تھی حضور نے اسے بھی ختم کر دیا، اور حضرت عمر سے بولے کہ تم میرے پیچھے بیٹھو۔ صحابہ بیٹھے، صفوان ننگی تلوار لے کے آ گیا سامنے، اور وہ سب ارادہ کر کے جیسا معاہدہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا صفوان کیسے آئے ہو؟ نہیں کسی یہاں میرے رشتے دار تھے، مجھ سے ملنے آئے۔ تو حضور فرمایا صفوان تم تو یہ کہہ رہے ہیں ملنے آئے، وہ غار والا معاملہ کیا ہے جس میں تم اور عمران نے بیٹھ کے جو گفتگو کی تھی تو کبھی کرے گا؟ اس وقت تو غار میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ہم دونوں کے، نہ جاتے وقت تھے، نہ بیٹھے وقت تھے، نہ نکلنے کے وقت تھے۔ غار والا معاملہ کیا ہے؟ اب پریشان رہا تو کیوں؟ عمران نے نہیں کہا تم سے کہ میں تمہارے قرض کا بوجھ سنبھال لوں گا، تمہارے بچوں کی پرورش کر لوں گا؟ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اگر میرے کو اس سے چھوٹ مل جائے تو میں جا کے قتل کر دوں گا؟ اب وہ فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ صفوان نے اقرار کر لیا رسول اللہ یہ تو چیز ہوئی ہے، لیکن حیرت یہ ہے اس وقت میرے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس وقت کا یقیناً آپ اللہ کے نبی آئے تھے کسی ارادے سے، ارادہ پورا بدل گیا، اب اسلام کے آغوش میں آ گئے، ان کی پوری اپنی سازشیں اپنی جگہ رہی۔ ہوتا ہے انسان کبھی برے ارادے سے نکلتا ہے اور ارادہ جا کے نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس جب تک عمل واقع نہ ہو جائے حکم نہیں لگایا جا سکتا، جب تک عمل واقع نہ ہو جائے حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عمر چلے تھے ننگی تلوار لے کے حضور کو قتل کرنے کے لیے، اس ارادے سے چلے تھے، جو راستے میں آیا اس کو مار رہے تھے، بھائی بہن بہن بھی نہیں چھوڑے، لیکن جب دربار رسالت میں مجھے تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اور جب بھی حضور فرمائے تھے کہ وہ تلوار لے کے آ رہے ہیں تو آنے دو بولے، صحابہ بولے پریشان ہیں، ننگی تلوار ہے۔ حضور کے چچا ایمان لا لیتے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آن دو، اگر خیر سے آیا ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی گردن اسی کی ہاتھ میں رہے گی۔ حضور کے پاس آئے تھے، کیا عمر کیا ارادہ ہے، ابھی وقت نہیں آیا؟ تو بس ایک لفظ حضور کی زبان سے نکلنا تھا، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائی میں ایمان لاتا۔ تو آدمی نکلا تھا برے ارادے سے، ارادہ تبدیل ہوگا اچھائی میں، تو وہ جو نکلا تھا جس ارادے سے وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو صفوان نکلا تھا اس ارادے سے، اللہ نے حضور کو باخبر کر دیا
تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم دے دیا تھا. سب جو کچھ ہوا اس کا علم دے دیا تھا, جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم دے دیا تھا. حضور ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائے, ممبر پر چڑھ گئے, خطبہ دینا شروع, زہر تک خطبہ دی, زہر کی نماز کے لیے اتری, نماز پڑھائی, پھر ممبر پر چڑھ گئے, پھر خطبہ دی عصر تک, پھر عصر کا وقت آیا, حضور نیچے اترے, نماز پڑھائے, پھر خطبہ دی مغرب تک. تو صحابہ فرماتے ہیں اب تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے حضور سب کو بیان کر رہے ہیں. یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, پچھلی بات دنیا جب سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو ما کان و ما کائن سب کا علم دیا. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سب کچھ علم دیا تو اللہ کا کیا بچا ہے. اللہ کا وہ علم ہے, حضور کو جو علم دیا گیا ہے سمندر میں قطرے کے برابر ہے. اللہ کا علم تو اپنی جگہ ہے, ما کان و ما یکون کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں. اللہ کا علم اپنی جگہ ہے, حضور کو دے دیا تھا سمندر میں سے چوچ چڑی ایک چوچ میں جو لیتی ہے پانی, بس اتنا علم. اور تمام انبیاء کے حضور کے مقابلے میں ایسا ہی جیسا کہ سمندر کا قطرہ ہے. حضور سمندر ہے, اس میں سے قطرہ تمام انبیاء کو ملا. تمام اولیاء کے علم انبیاء کے مقابلے میں تمام انبیاء سمندر ہے, قطرہ چوچ, اتنا علم ملا ہے. تو حضور کا علم اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر دیا, کچھ خبر ہو گئی تھی, سب صحابہ ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا نہیں معلوم. کہ حضور نے جو بیان کیا اس کی کفر ٹوٹ گیا, ارادے بدل گئے, ایمان اسلام کے دائرے میں اس میں داخل ہوگا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو بھی یہ دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو, جو بات ماں باپ میں ہوگی اسی کوئی صفت اس کی اولاد میں آئے گی. یہ قاعدہ کلیہ ہے. عربی میں کہا الولد سر لابیہ, باپ بیٹے کا رازدار ہوتا ہے. مطلب بیٹا باپ کا رازدار ہوتا ہے. باپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں بیٹے میں آتی ہیں. استاد میں جو چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی شاگرد میں آتی ہیں. مربی میں تربیت کرنے والے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تربیت لینے والے میں آتی ہیں. دنیا کا قاعدہ ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں. تو جو چیز حضور میں ہوں گی ان کے غلاموں میں بھی آئے گی کوئی نہ کچھ. سب جمع تو نہیں ہوتی, ایک غلام میں کسی ایک صفت آ, ایک غلام میں ایک صفت آ جاتی, ایک غلام میں ایک صفت آ جاتی ہے. ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی. کچھ لوگ سفر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں آئے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں, راستہ بڑا خطر ہے, ڈاکوؤں کا حملہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اپنا فرمایا ٹھیک ہے, جب میرے پاس آئے ہیں اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو مجھے پکار لینا اس کو. اب ظاہر بات ہے علم جب آ جاتا ہے آدمی حجت کرنا شروع کرتا ہے. نکلے وہاں سے تو بولے بھائی اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارو کرو. ابو الحسن خرخانی کہ بولے کہ مجھے پکار لینا. بولے اللہ کی مدد کو اللہ کے لیے پکارنا چاہیے. راستے میں گئے, ڈاکو حملہ کرے تو سب اللہ کو پکارے. ایک شخص میں سے ابو الحسن خرخانی کو پکارے. تو جو ابو الحسن خرخانی کو پکارا وہ نظروں سے چھپ گیا, ڈاکوں سے غائب ہو گیا. جب مال لوٹ لے کے چلے گئے تو وہ شخص ظاہر ہو گیا اپنے مال کے ساتھ. تو یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا, ہم لوٹ گئے پٹ گئے, تو کیسا صحیح سلامت رہا؟ تو بولے ابو الحسن خرخانی بولے تھے نا مجھے پکارنا, میں ان کو پکارا. ارے ہم اللہ کو پکارے نا, اللہ سے بڑھ کے ہے کیا؟ لوٹ گئے پٹ گئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی میں تو ان کی بات پر یقین کر لیا تھا, ان کو پکارا, بچ گیا. چلو ان سے پوچھیں گے. واپس پلٹ کے گئے, لوٹ کے تو گئے تھے. خدمت میں آئے, لٹے ہوئے پٹے ہوئے لوگ, ذرا غرور تکبر کم ہو جاتا, عاجزی ان کے ساری آ جاتی. حضرت پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہے, آپ اللہ کو پکارو بولنے کے بجائے ہم کو پکارو. بولے جو آپ کو پکارا ان بچ گیا, جو اللہ کو پکارے وہ لوٹ گئے. تو ایسی بات نہیں ہے میاں, ہم بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں. فرق اتنا ہے تم زبان سے پکارتے ہیں, ہم دل سے پکارتے ہیں. ہم دل سے پکار اللہ سنتا ہے. وہ شخص جو مجھے پکارا تو میں اللہ کو دل سے پکارا, تم لوگ زبان سے پکارے تو تم لوٹ گئے. ہم دل سے پکار کے اللہ سن لیتا ہے, بچ گیا انہیں. پکار تو ہم بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں, کوئی دوسرے سے مدد نہیں چاہتے, اللہ کے بندے ہیں. تو بات ایسی ہوتی ہے کبھی سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے, مگر پکار تو اللہ ہی کو, مدد تو اللہ ہی سے دی جاتی ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں میں ایک صفت ایسی کرامت کے طور پر دے دیتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. الحمد للہ.